عموماً اس قسم کے لوگ جو اپنے صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں وہ نمازوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عبادت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے اور دوسری کی نہیں ہے، تو ہمیں دونوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب جو ہم سے چھوٹ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن جس کی ہمارے اندر صلاحیت ہے ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ کشمیر لائف خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ اس سیزن میں ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے، رمضان کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوگی، چاہے پھر وہ طبی پہلو ہو یا پھر روحانی پہلو ہو یا تجارتی مسائل ہوں یا ثقافتی پہلو ہو۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس کڑی میں ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جنہیں آپ نے رمضان کے دوران ریڈیو پہ سنا ہوگا مختلف مسائل پہ بات کرتے ہوئے رمضان کے حوالے سے۔ یہ ایک خطیب بھی ہیں، ایک اسلامی عالم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں اور معلم بھی، اور ساتھ ہی ساتھ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں قاضی عمران صاحب کی، جو کہ دارالعلوم بلالیہ سے وابستہ ہے۔ قاضی صاحب آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ قاضی صاحب، آج کے شمارے میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسے لوگوں پہ یا ایسی سچویشنز پہ جن میں روزہ معاف ہے، اور اگر معاف ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یا اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے کسی عذر کے بنا پہ یا بنا کسی عذر کے بھی، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو جو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے رہے گا وہ یہ ہے کہ کن کن صورتوں میں روزہ معاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان میں اپنی رحمتیں، اپنی مغفرتیں اور جو بھی اللہ نے اس روزے میں فوائد رکھے ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے اور یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جس آیت کو عموماً ہمارے خطبہ، ہمارے علماء نقل کرتے ہیں وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں خطاب ہے اور اس خطاب کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں۔ تو عنوان اللہ نے قائم کیا ایمان والو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض ہیں، لیکن ان ایمان والوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو ابھی نابالغی کی حد میں ہیں۔ تو شریعت نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 طبقات سے، 3 افراد سے اللہ نے شریعت کی پابندیاں اٹھا دی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے عن الصبی حتی یحتلم۔ اگر بچہ ہے تو شرعی پابندیوں کا یہ پابند نہیں ہے، بلکہ اگر یہ شرعی احکام کو بجا لائے گا تو بہت اچھا ہے، یہ اس کے والدین کی تربیت کا اثر ہوگا، لیکن اگر اس سے شرعی عبادات ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا جرم کسی کے سر نہیں تھونپا جائے گا۔ تو اگر ہم آپ کے سوال پہ آئیں گے تو اس میں آپ نے پوچھا کہ روزہ کن کن صورتوں میں ہم چھوڑ سکتے ہیں یا روزہ کن لوگوں سے معاف ہے، تو جواباً عرض ہے کہ اسی آیت میں اللہ نے جب عنوان ذکر کر دیا ایمان والوں پر روزہ فرض ہے، تو ایک اصول بنا کہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ مردوں سے تعلق رکھتے ہیں یا خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، روزہ سب بالغ انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن ان بالغ با ایمانوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا عذر ہوگا تو شریعت وہاں کوئی بھی
ایسی پابندی جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جسمانی احوال پر مضر اثرات مرتب ہوں گے تو شریعت ان کو ان چیزوں کا مکلف نہیں بناتی ہے۔ تو قرآن کریم نے 2 لفظ ذکر کر دیے۔ قرآن کریم نے کہا من کان مریضاً او علی سفر، جو آدمی بیمار ہوگا یا جو آدمی سفر میں ہوگا تو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی۔ تو 2 طبقے ہمارے پاس آ گئے۔ روزہ سب با ایمانوں پر فرض ہے، لیکن با ایمانوں کے احوال مختلف ہیں، تو اب اس میں سے اللہ نے خاص کر دیا 2 طبقوں کو، ایک مریض ایک مسافر۔ پہلے میں مسافر پر بات کروں گا، یعنی ایک آدمی اپنے گھر سے مسافت سفر تقریباً 78 کلومیٹر کے آس پاس وہ کہیں جا رہا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اپنے روزمرہ معمولات میں کسی خلل کا اندیشہ ہے، تو شریعت اس کو اجازت دے گی کہ تمہیں اگر روزہ رکھنے سے کچھ مشقت ہوتی ہے تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں یہ صرف اختیار ہے، اگر کوئی حالت سفر میں یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ حالت سفر میں ہوتے ہوئے اپنے کاموں کے باوجود اس نے اللہ کے اس حکم کو، جب کہ اس کو رخصت مل سکتی تھی لیکن اس نے پھر بھی روزے کا حکم پورا کر دیا، تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ غرض سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو بے انتہا مشقت کا سامنا ہو تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا طبقہ جو اللہ نے ذکر کر دیا اس میں وہ تھا مریض، بیمار۔ اب بیماروں کی متعدد قسمیں ہیں۔ ایک بیمار وہ بیمار ہے جس بیماری کا تعلق ہمارے ساتھیوں میں سے صرف خواتین کے ساتھ ہے، تو اس میں متعدد قسم کی چیزیں ہیں، اور ایک بیماری اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، مثلاً یہ مردوں کے ساتھ بھی ہے خواتین کے ساتھ بھی ہے۔ ایسی تکلیف ہے کہ ہم اب آئندہ زندگی میں کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتے ہیں، دائمی مرض اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، لیکن اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کو کوئی دائمی مرض ہے تو شریعت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے گی۔ مرد ہو یا عورت، مرض ہے لیکن دائمی نہیں ہے، آج بیمار ہے کل جا کے صحت یاب ہوں گے، آج روزہ رکھنا بہت دشوار ہے، کچھ مشقتیں ہیں، چونکہ ہم یہاں وادی کی اگر بات کریں گے تو موسم بہت مناسب ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہوں گے جہاں ممکن ہے ہماری نشریات کو دیکھا جاتا ہوگا تو وہاں گرم موسم ہوگا، اور یہ آدمی اس گرم موسم میں اپنی صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن آگے جا کر جب سرد موسم آ جائے گا تو وہ قضا کر سکتا ہے۔ یعنی دائمی بیماری نہیں ہے، کوئی وقتی بیماری ہے، کوئی وقتی تکلیف ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کو قضا کر لے گا۔ جس کو دائمی مرض ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے بدلے شریعت نے اس کو ایک دوسرا راستہ رکھا ہے، اس پہ انشاءاللہ ابھی بات کریں گے۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، خواتین کے ساتھ صحت مند خواتین کو اپنے ہر مہینے میں کچھ اپنے معمولات ہوتے ہیں، کچھ اپنے آزار ہوتے ہیں، اور ان آزار کا تعلق اور ان عذروں کا تعلق ان کی صحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ان عذروں کا وقت پر ہونا یہ اس عورت کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے، اور صحت مند ہونے کی دلیل کی علامت بھی یہی ہے کہ اس کو اپنا یہ عذر وقت پہ ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں اگر یہ ایام رمضان میں پیش آتے ہیں تو شریعت نے کہا آپ روزہ چھوڑ دو، آپ روزہ نہ رکھیں، عید کے بعد ان دنوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی اور ثواب آپ کو بھرپور ملے گا۔ البتہ ان آزار میں خواتین چونکہ عام مہینوں میں بھی نمازیں ادا نہیں کرتی ہیں تو ان دنوں کی نمازوں کی بھی وہ قضا نہیں کریں گی، البتہ عید کے بعد روزہ رکھیں گی۔ اور ہماری وہ بہنیں جن کو اللہ نے بچے کی نعمت سے نوازا ہے، وہ بچہ
چاہے ابھی حمل ہی میں ہے یا بچہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہیں، اب وہ یا تو بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس بچے کو یہ خود فیڈ کرتی ہیں، اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں، اب اگر یہ روزہ رکھتی ہیں تو خود ان کی صحت پر اور ان کے چھاتی پر پلنے والے بچے کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوں گے، تو شریعت کہے گی آپ روزہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ مریض کی صف میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہماری وہ بہن جو حالت حمل میں ہے، تو اس کو بھی اگر اس کے جو معالجین ہیں، جن ڈاکٹر صاحبان سے وہ اپنا علاج کراتی ہیں، تو اگر وہ تجویز ان کو کرتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی صحت اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے مضر ہے، تو شریعت اجازت دے گی آپ روزہ چھوڑ دو۔ پھر جب اللہ اس نعمت سے تمہیں ہمکنار کرے گا اور دودھ پلانے کی عمر پوری ہو جائے گی، اس کے بعد چاہے یہ مہینہ، یہ دن ادا کرنے میں تمہیں سال بھی لگ جائے، لیکن حالت حمل میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو بعد میں جب یہ عذر آپ کا دور ہو جائے گا تو ان کی قضا کرنی لازمی ہے۔ امید ہے کہ جو اس بہن نے ہم سے سوال پوچھا تھا تو اس کا جواب کما حق آ گیا ہوگا، اور اس کی تفصیلات شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں آئی ہوں گی۔ جی قاضی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا کمزور لوگ ہوتے ہیں، شریعت ان کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم پھر واپس آ جاتے ہیں، مریض دائمی ہے اور بڑھاپا خود ایک مرض ہے، تو اگر بڑھاپا ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یا جوان ہے کوئی، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دائمی مرض میں مبتلا ہے، اب اطباء، معالجین، میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ اب یہ آدمی عمر اپنی پوری تو کر لے گا لیکن اس کی صحت بحال نہیں ہوگی، تو شریعت نے اس کا ایک اور حل تجویز کیا ہے، وہ ہے ایسے لوگ اب روزوں کے بدلے فدیہ ادا کریں گے۔ عموماً اس قسم کے لوگ جو اپنے صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ نمازوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عبادت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے اور دوسری کی نہیں ہے، تو ہمیں دونوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب جو ہم سے چھوٹ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن جس کی ہمارے اندر صلاحیت ہے ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ اب جو آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب شریعت کی روشنی میں یہ دیا جاتا ہے کہ دائمی مرض میں مبتلا لوگ جو کبھی بھی اب مرتے دم تک روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے شریعت نے فدیہ لازم کیا ہے۔ فدیہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک مالی تعاون ہے جو اس معذور شخص کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اب پوچھا جائے گا کہ فدیے کی رقم کیا ہوگی، تو اس کا جواباً عرض ہے کہ فدیے کی رقم میں آپ جو صدقہ فطر میں چیزیں ادا کرتے ہیں انہی چیزوں کو آپ ادا کیجئے، ہر دن کے بدلے ایک صدقہ فطر کے بقدر کم سے کم۔ البتہ چونکہ یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت میں جتنا زیادہ آدمی خرچ کرے اتنا بہتر رہے گا۔ قسم کے کفارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے اور فدیے کی بات کی ہے تو وہاں فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اسی کی مقدار مقرر کر کے آپ قسموں کا کفارہ دے دو، یا اب چونکہ روزے کی بات آ گئی تو روزے کا فدیہ بھی اسی اعتبار سے دیا جائے گا، تو کم سے کم جو بھی صدقہ فطر کی مقدار ہوگی، چاہے وہ گندم کے اعتبار سے ہو، جو کے اعتبار سے ہو، کھجور کے اعتبار سے ہو، جس سے بھی آپ دیں گے تو اسی کے اعتبار سے آپ ایک دن کے بدلے ایک صدقہ فطر کے بقدر قیمت کسی غریب کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس روزے کی تلافی ہو جائے گی۔ قاضی صاحب، کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو بنا کسی عذر کے یا بنا کسی معذوری کے روزہ ان کا چھوٹ جاتا ہے، تو ایسے اشخاص کے لیے شریعت کیا کفارہ یا کیا قضا؟ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا اپنے آپ سے بھی اور اپنے تمام ناظرین سے بھی، کہ جس طرح ہم
اپنے اپنے اصول اور ضوابط کے معاملے میں بہت صدق دل سے ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ہونے کا یقین رہتا ہے۔ اسی طرح بحیثیت ایمان، بحیثیت با ایمان ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادوں پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو جواباً عرض ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، جس آدمی نے بغیر عذر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جس آدمی نے بغیر عذر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کا نقصان کتنا ہے؟ تو جواب فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہ آدمی اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھے تب بھی اس ایک دن کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں ان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہم نے اللہ کی اس امانت میں جان بوجھ کر خیانت کی اور روزہ چھوڑ دیا۔ قانونی اعتبار سے، یعنی جو شریعت کا اپنا ظاہری قانون ہے اس کے اعتبار سے ان سے کہا جائے گا اب تم نے روزہ چھوڑ دیا، عید کے بعد ایک دن کے بدلے ایک دن کی قضا کرو، لیکن وہ قضا ایک تلافی ہوگی۔ رمضان کے روزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب بغیر عذر روزہ چھوڑنے کے بعد قضا کرنے سے حاصل ہونا بالکل ناممکن ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جی، جو میرا اگلا سوال ہوگا قاضی صاحب وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے زندگی بھر روزے نہیں رکھے اور ان کا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، تو کیا ان کے جو فیملی ہے، ورثہ ہے، ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے بدلے کفارہ ادا کرے یا فدیہ دے؟ امام بخاری نور اللہ مرکزہ نے کتاب الحج میں اور اسی طرح کتاب الصوم میں کچھ روایتیں اس قسم کی نقل کی ہیں، جس میں سے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک خدمت میں اور اپنی ماں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، ان کے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، تو کیا ہم وہ رکھیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر ان احادیث سے اور بعد کے علماء، محققین، مدققین، غور کرنے والے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ورثہ ان لوگوں کی طرف سے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اس کی تلافی ہوگی، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہم کوشش کریں عملی روزہ رکھیں۔ لیکن اگر ہمارے آباء و اجداد کا کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا، چاہے جان بوجھ کر ان نے چھوڑ دیا، چاہے ان سے ان کی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، تو بحیثیت اولاد، بحیثیت ان کے اعزاء اقارب ہم ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس فدیے کے بدلے ان کی اس خطا کو معاف فرمائیں گے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ورثہ اگر دینا چاہیں تو بہتر ہے ان کے لیے دینا۔ جی، آپ نے ایک لفظ کا تذکرہ کیا، فدیہ اور کفارہ، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا۔ عذر کی وجہ سے یہ چونکہ جب اگر آپ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں یہ مالی جرمانہ ہے، تو ایک قسم کا مالی جرمانہ، یا ہم کہیں گے کہ یہ ایک قسم سے جو ہمیں کام کرنا تھا اس کا عوض، اس کا بدل۔ تو کفارہ روزے میں اور فدیہ معنی کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز ہے، البتہ عملی اعتبار سے الگ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے دائمی مرض کی وجہ سے، تو وہ جو وہ مال پیش کرے گا تو اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر رکھا ہوا روزہ توڑ دیا، روزہ رکھا تھا لیکن اب توڑ دیا، اس توڑنے کی عوض میں اس پر ایک تو قضا لازم ہو جائے گی اور اس پر ایک مالی تاوان بھی لازم ہو جائے گا۔ اس مالی تاوان کو یا اس مالی عبادت کو جو اب روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے ادا کرے گا تو اس مال کا نام شریعت نے کفارہ تجویز کیا ہے۔
جی، بہت ساری ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فزیکلی یا جسمانی طور پہ وہ صحت مند ہوتے ہیں لیکن دماغی طور پہ یا ذہنی طور پہ معذور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے کیس میں کیا شریعت کہتی ہے؟ دیکھیے، ایک بیمار ہمارا، وہ ایک آدمی صحت مند ہے لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. ذہنی حالت، ہم اس کو ذہنی معذور کے دائرے میں اگر لے جاتے ہیں تو اس کو ہماری عوامی اصطلاح میں پاگل بھی کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ جو حدیث شروع میں عرض کر دی تھی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى أَفَاقَ، مجنون جو ذہنی بیماری میں مبتلا ہوگا تو اگر وہ پاگل کے دائرے میں ہے تو چونکہ شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہی نہیں ہے اس لیے اس پر یہ روزے فرض ہی نہیں ہوئے تو نہ فدیے کی بات آئے گی نہ کفاری کی بات آئے گی. البتہ ہمارے کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، وہ صحت مند بھی ہے، ذہنی اعتبار سے ٹھیک بھی ہیں، البتہ ڈپریشن کے شکار ہیں یا کسی اور ذہنی تکلیف میں ہے، گھر میں ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو سنبھال پاتے ہیں لیکن کچھ دیگر عوارض کی وجہ سے وہ اپنے ذہن اور دماغ سے مکمل کام نہیں لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے. تو یہ اگر صحت مند ہونے کی آگے امید ہوگی تو قضا رکھیں گے، اور اگر صحت مند ہونے کی امید نہیں ہوگی تو یہ لوگ بھی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے. جی، جو میرا آخری سوال رہے گا قاضی صاحب وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کا صحت کا مسئلہ ہے تو انہیں ڈرپ لگتی ہے لیکن وہ روزے سے ہوتے ہیں، یا کسی کو الٹی ہو جاتی ہے یا کسی کو خون آتا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اب ہم آ گئے روزوں کے ایک دوسرے والے حصے پر کہ ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ہمیں الٹی ہوئی. پہلے اسی کی بات کرتے ہیں. تو روزہ ٹوٹتا ہے منہ کے ذریعے کوئی چیز جسم میں داخل کرنے سے یا ناک کے ذریعے، لیکن ہم نے تو داخل کیا تھا سحری میں اور سحری کے بعد وہ پیٹ سے واپس الٹی کی شکل میں آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں جسم میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی بلکہ جسم سے ایک چیز خارج ہو گئی. تو غرض اگر کسی کو قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، چاہے منہ بھر کے ہو چاہے تھوڑی سی ہو، روزہ آپ کا بدستور باقی ہے، روزہ آپ کا بالکل درست ہے. روزہ ہم نے رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ڈیہائیڈریشن کا مسئلہ ہوا یا کسی اور چیز کا مسئلہ ہوا تو ہم شفا خانہ گئے، وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاحظہ کروایا تو انہوں نے تجویز کیا کہ اس بندے کو انجیکشن کی ضرورت ہے یا اس کے اندر ڈیہائیڈریشن اتنی ہو چکی ہے کہ اب گلوکوز کے بغیر چارہ ہی کار نہیں ہے. تو یہ گلوکوز اس کی رگوں کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہوگا. یہ انجیکشن چاہے ہم اس کو مسلز میں کریں یا وینز میں کریں، ان تمام چیزوں سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ آپ کا بدستور جاری ہے، اگرچہ ان چیزوں کی وجہ سے بدن میں کچھ نہ کچھ قوت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ منفذ اصلی یعنی وہ سورس جو اللہ نے ہمیں غذا کے لیے دیا ہے وہ سورس استعمال نہیں ہوا، وہ جگہ استعمال نہیں ہوئی. غرض انجیکشن سے، گلوکوز چڑھانے سے یا کسی بیمار کو خون چڑھانے سے یا کسی بیمار کے لیے خون دینے سے، ان تمام چیزوں سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا آپ کی اجازت کے ساتھ، وہ یہ آدمی بیمار ہو گیا، روزے سے تھا، روزہ تھا لیکن بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ اس روزے دار کو دوائی ہی کھانی پڑے گی، اس میں انجیکشن کوئی کارگر نہیں ہے، اس میں گلوکوز سے کوئی کام نہیں چلے گا، اس کو ایک ٹیبلٹ ہی لینی پڑے گی، سرپ ہی لینا پڑے گا. تو یہ چونکہ روزے سے ہے تو ڈاکٹر نے تجویز کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ دوائی نہیں کھائے گا تو وہاں شریعت اجازت دے گی آپ فی الحال اپنی صحت کے لیے دوا کھا لو. روزہ ٹوٹ گیا، گناہ نہیں ہوا، البتہ عید کے بعد ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، ثواب بھرپور ملے گا. یعنی منہ کے راستے سے اگر ہم نے کوئی غذا یا دوا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ہم نے انجیکشن یا گلوکوز یا خون چڑھایا تو اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کی اس کنورزیشن سے مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے اسپانسرز خیبر سیمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ناظرین کے ساتھ
کچھ دیر بتانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ آج کی مجلس کارگر ثابت ہو اور یہ مجلس ہم سب کے لیے ہدایت، مغفرت اور حاجات کے پورا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ناظرین، رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے وہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے اور احساس سکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جنہیں ہماری ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کا احساس کریں۔ آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔